الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے ذکر کو اپنی بارگاہ میں مکمل صحت کے ساتھ شرف قبول عطا فرمائے اور ہم تمام کو باتوں تب تک جب تک ہمارے گھر میں ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے. کتاب ہے خطبات سمدانی، صفحہ ہے 318. ایک نابینا صحابی کی نواز. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ مقتول ایک نابینا صحابی تھے اور آپ کا گھر جو تھا مسجد نبی سے کافی دور تھا، نہ قریب میں تھا وہ تھا نہ تو یہ سمجھے کہ بہت ہی دور تھا. تو آپ مسجد نبی میں پانچ وقت کی نماز پڑھنے آتے تھے، نہ کوئی لے جانے والا تھا نہ کوئی لانے والا تھا. اتنی مشقت کے بعد، نہ کوئی آتے ہونے کے بعد بھی قریب میں گھر ہوتا تو مسجد میں آگے جاتے رہی. تو اور یہ صحابہ کرام کی مشقت تھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور اسے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس سے بھی قائم کرنا وہ سمجھے کہ اس کو وہ مرتبہ مل جائے تو سوچ بھی نہیں سکتا. اور وہ شخص نماز پڑھتا ہے تو اگر وہ یہ دیکھو اس میں آنکھیں اتنی تیز ہو کہ یہ پتا ہو جائے کہ سامنے اسے دیکھ کون رہا ہے، اس کے اوپر کس کی رحمت کا نظر ہو تو کبھی نماز چھوڑنے کی کوشش نہ کرے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد فیض الحکیم کتاب اور صفحہ 174. ایک اجنبی شخص حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم حضور ان کی بارگاہ اقدس میں تشریف فرما تھے اور حضور سامنے بیٹھے ہوتے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آنے والا. سبحان اللہ. دیکھا کہ دروازہ گھر کا میں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص انصاری صحابی تھا وہ، اور اس نے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے کھانے میں آیا حضور کی بدموزی کیا. اس سے تازہ وضو تھا، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ نے پھر کہا کہ یہ جنتی شخص. سبحان اللہ. دوسرے دن پھر آیا اسی طرح حضور نے پھر کہا کہ یہ جنتی شخص. سبحان اللہ. اسی دفعہ پھر آیا حضور نے پھر فرمایا یہ جنتی شخص. سبحان اللہ. تو عبداللہ بن عمر جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھ ایسا کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کے عمل کو دیکھوں کہ حضور نے اس کو جنتی کہہ دیا، کیا اس کا عمل ہے، کیا عبادت. آپ اس کے پاس گئے اور کہا کہ میرا باپ بیمار ہے، میں ان سے ناراض ہو گیا ہوں تو مجھے 3 دن گھر میں رہنے کی اجازت دے. اس نے کہا آ جاؤ، یہ زمانہ تھوڑی تھا کہ گھر میں رہو تو پتا چلا اس کے بیٹھے نکالی نہیں رہا پتہ کر کے. اس وقت سچے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ایمان تھا ان کے پاس. آگے آ جاؤ. تو دیکھا کہ رات کو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر سو جاتا ہے. آپ 3 دن ہے، 3 دن کے بعد وہاں سے چلنے لگے. میں نے کہ بھائی بات یہ کہ جو حضور نے کہا تو حق کا مجھے وہ تو بتاتے کہ تیرا چھپا ہوا عمل کیا ہے جس کے اوپر حضور نے فرمان دیا کہ یہ جنتی شخص. سبحان اللہ. جب آپ چلنے لگے تو انہوں نے آواز دی عبداللہ بن عمر ادھر آئے. کہنے کے دیکھ میرا یہی عمل ہے. لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں جس کے اوپر سرکار نے فرمایا، اس لیے کہ میں کسی سے حسد اور جلن نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ جتنے بھی دنیا میں گھٹے ہیں یا چکر ہے وہ حسد اور جلن کے. اس کے بعد سردر کپڑے پہنے میں بھی پہننے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد گاڑی ہے میں بھی آگے جاؤں گا. اس میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے میں بھی وہ اللہ کے اوپر صابر شاکر وہ رب تعالیٰ سب طرف کر دیتا ہے. تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے حسوہ حسنے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد ایک اور بتاتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امین کہلاتے تھے ہر جگہ. ٹھیک ہے وہ بھی مانتے تھے کہ جو اللہ کا نبی ہے، لیکن اس سے بھی کہتے تھے کہ یہ سچا نبی سچا آدمی ہے. اگر یہ کہتے کہ پہاڑ کے پیچھے فوجے تو ہم مانیں گے. ابو جہل نے ایک آدمی بھیجا
کہ ان کا تو بیٹا وہ تو مانتے ہی کچھ نہیں ہے. ایک شخص سے سکھا کے رات کو اس نے دروازہ کھٹکایا 8 یا 10 جو ٹائم ہوگا اللہ جانتا. تو اس وقت تو نہ بجلی تھی نہ کچھ تھا. لوگ تو ڈر کے مارے باہر بھی نکلتے ہوئے لیکن میرا نبی میں باہر آ گیا. بھائی کیا باتیں کا سرکار مجھے آپ سے کام ہے اور آپ میرے ساتھ چلیں گے پھر ہوگا. آپ نے کہا چلو. جب آئے تو اس نے ایک زمین دکھائی اس کے اندر 6 اس نے کھڈے کیے. کھڈے کرنے کے بعد اس نے کیا کیا کھجور کی 6 پٹیاں لے کے آئے. اس نے سب میں لگا دی. لگانے کے بعد جو ہے جب لگا کے وہ اور کہنے لگے کہ میں تجھے جب سچا اور پکا نبی مانوں گا کہ صبح تک یہ درخت وہ بڑا ہو جائے روشی اس میں لگ جائے اور پتے اس میں لگ جائے اور اس کے اندر جو ہے کھجور کے خوشے لگ جائے اور میٹھی ہو جائے. آپ نے اللہ سے دعا کی لگا دی. ہو جائے گا. آپ واپس ہوئے کو آیا ابو جہل کے پاس. جب ابو جہل کے پاس آیا تو کہنا کہ تو نے زندگی میں کام نہیں کیا تھا اب میں وہ کام کر کے آپ لے گیا ایسے ایسے زمین کو لے کے گیا اور میں نے ایسے ایسے کھڈے کھودے اور کھڈے کھودنے کے بعد اس میں جو ہے گلٹی آیا. کہنے کہ نہیں بھائی یہ تو نے بہت غلط کام کیا. وہ بہت بڑا سا وہ ایسا کر چلتے وہ گٹھیاں نکال لیتے. واپس پھر آیا گٹھیاں نکالی اور وہاں پتھر کی کنکریاں رکھ دی. یہ سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے. اب واپس چلا گیا. جب صبح آیا تو دیکھا کہ کھجور کو لے کے تو یہ سمجھے کہ وہ کھجور کے تک کھڑے ہیں اور اوپر تک اور اس کے اندر خوشے جو لگ رہے ہیں اس کے اندر پتے آ رہے ہیں. آگے حیران ہو گیا کہ ہوا سبحان اللہ. اس کے بعد اس نے ان کو چکھا. اس کا مزہ آیا اس کا مزہ ہر کے مزے الگ. اس کے بعد کہتا سرکار اس میں گٹھی نہیں ہے. کہنے لگے رات کو میں تجھے دیکھ رہا تھا کہ تجھے گٹھی نکال کے لے گیا تھا. سبحان اللہ. گٹھی کی کھجور ہوتا ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. فیضان ولایت علی شاہ جاری رہے. تو بھائی یہ میرے نبی کی شان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رب تعالیٰ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہے خطبات سمدانی صفائے بھر بیائیس شیطانی حملہ عثمان علیہ رحمہ باہر گئے. اس لیے کہ 11ویں کا مہینہ ہے. مجاہدوں کے دوران اکثر شیطان نے آپ کو چاہا کہ آپ کو اپنے اس سے ہٹا دے عبادت سے ریاضت سے. تو ایک دن آپ ایسے جنگل میں جا پہنچے کہ جہاں آپ کو بے انتہا پیاس لگی. اسی وقت رب تعالیٰ نے آسمان کے بادل کو ظاہر کیا. اس سے بارش برسنے لگی. آپ نے پیٹ بھر کے پانی پیا. پانی پینے کے فوراً بعد دیکھتے کہ ایک روشنی جو ہے آپ کے اوپر پڑی اور آواز آئی کہ اے اپنے قادر تو ہمارا مقبول بندہ ہے. ہم نے تمام حرام چیزیں تم پہ حلال کر دی. جب اس نے یہ کہا تو آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. جب یہ کہا تو وہ بھاگا اور دور ہو گیا یہاں سے. جب بھاگا تو کہنے لگا کہ اپنے قادر آج تو اپنے علم سے بچ گیا. سبحان اللہ. تو آپ نے کہا کہ جاتے میں ایک بار مجھ پہ اور کر کے جا رہا ہے کہ علم سے بچ گیا. میں علم سے نہیں بچا, میں اللہ کی رحمت اور کرم سے بچا. سبحان اللہ. اس سے نہیں بچا. اس نے کہا کہ میں نے اسی طرح کرنے سے 70 اولیاء کی ریاضت کو غارت کر دیا. تو اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وسوسے سے اور اس کے قابو کرنے سے محفوظ فرمائے. اس لیے کہ جب آدمی جو اللہ سے غافل ہوتا ہے شیطان اسی وقت قابو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرمائے. اور آج کل کے لوگ ہوتے وہ کہتے کہ معاف کر دیا, یا آج کل کے پیر ہوتے جو دبا پیر وہ کہتے کہ سب حرام کام کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب شیطان جو نکالا تھا تو اللہ تعالیٰ شیطانی وسوسے سے ہمیں دور فرمائے. اس کے بعد آتا ہے
ایک اور ایک بعض کتابوں میں شیخ علی لکھا ہے، بعض کتابوں میں نام نہیں لکھا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. غوث پاکی کا واقعہ کہ آپ جو تھے، ایک شیخ علی جو تھے جنگل میں ریاضت، یا تو جو ریاضت کرتا ہے ذکر و خدا بندی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وطر پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت و رحم کیا. آپ جس طرح جاتے تھے پرندے چہچہاتے ہوئے آپ کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو بہت بڑا ولی ہو گیا ہوں. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار ایسا کر کہ جنگل کا کوئی طاقتور جانور میرے تابع کر دے. تابع سے برا ان کو قریب آ جائے، محبت کرنے لگے. جنگل کا سب میں طاقتور کون شخص ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے شیر. دیکھا کہ ایک دن شیر جو ہے اس نے اوپر سے جیسے وہ چنگاڑتا ہے، آپ نے اسے اشارہ کیا، آپ کے پاس آ گئے. سبحان اللہ. ان کی بات ماننے لگا ہر چیز. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ آپ کے گاؤں ان کے گاؤں جا کے تربیت بھی کی، اور اس کے بعد کہا کہ میرے شیر کی جو ہے وہ اس کے لیے گائے لے کے تاکہ میرا شیر جو اسے کھا سکے. ہوتا غریب لوگ تھے اس وقت، کیا تھی آنے اب جوانے یہ تنخواہ دی لوگی بات کی کھیتی باڑی کی، وہ آپس میں چندہ کر کے گائے کا بندوبست کرتے، شیر اسے کھا لیتا. آخر کچھ سیانے بھی تھے، ایک گاؤں میں گئے، انہوں نے عزت بڑی کی، کہنے کی گائے نہ ہو جائے حضرت ہمارے پاس گائے نہیں، آپ جو چاہے کرو. یہ گائے ہمارے دودھ پینے کی ہمیں پینے خیر وہاں سے نکلے. تو انہوں نے کہا ہم ایک تمہیں پتہ بتاتے ہیں، ایک عبد القادر شخص یہاں رہتا ہے، اس کے پاس چلے گا، وہ ایک بھی تمہیں 10 گائے دے گا. سبحان اللہ. تو آپ لاڈے بری پڑا شامت آباد نے یہ سمجھے کہ دعوت کی، آپ غوث پاک علیہ رحمہ کے پاس ہو گئے. کہا کہ میرے شیر کا بندوبست کرو. آپ تو خود اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اولاد نبی اور اولاد علی میں سے ہنسی اور رسولی سے لوگوں بازار پاتے. جب کہا تو آپ مسکرائے، کہا کہ بھائی جاؤ گائے لے کے آؤ. جب جیسے گائے لے کے آئے تو آپ کے دروازے کے اوپر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، مدھلا سا، نہ جان کی اس میں نہ ہل سکتا تھا نہ چل سکتا تھا. صحیح مانو وہ بھی پیچھے چلا گائے کے. جیسے شیر نے آگے بڑھنے کی وہ کتے نے اس کو حملہ کیا اور اس کو پھاڑا اور وہیں دور کر دیا. تو یہ بھائی میرے غوث کی شان ہے. تو ایک کتے نے کام کر دیا تو ان کی تو معافی بہت بڑی ہے، ان کی تو جا نہیں سکتا آدمی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کا ادب نصیب فرمائے. ایک اہم بات بتاتے چلوں کہ لوگ جو کہتے ہیں یہ ہے فلاں، ایک عام مردہ جب آپ دفن کر کے آتے ہو، چاہے وہ نماز نہیں پڑھتا کچھ نہیں پڑھتا، جب آپ اس کو دفن کرتے آتے ہو تو وہ آپ کے پاؤں کی آواز سنتا. اور یہ اللہ کے ولی جب آتے ہو تو سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی. بس ادب کی بات، بے ادب بے نصیب، باادب بانصیب. اور یاد رکھو کہ جتنا ادب کرو گے جتنا ہی کم ہے. اور یہ سمجھے کہ اگر 6 مہینے نہ ہو گئے بھی علی علی کرتے ہو، نہ کرو کہ میں عاشقوں میں نماز پڑھتا ہوں کہ آپ کی بھول میں 6 مہینے نہ ہو، نہ وضو کرو واپس کرو، یہ صرف شیطانی عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگان دین کے ادب کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے پہلے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بابا توفیق آ جائے.